میرا نام واحد خان ہے۔ میں ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ ہمارے خاندان میں بچوں کو زیادہ تعلیم دلوانے کا رجحان نہیں تھا، مگر میرے والد نے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود مجھے پڑھایا۔ آج انہی کی وجہ سے میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ بنیادی تعلیم حاصل کر کے میں نے MBBS کرنے کے لیے کراچی کا رخ کیا۔ یہ سن 1960 کی بات ہے جب میں نے MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے مکمل کیا، پھر 2 سال سول ہسپتال کراچی میں ہی اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا۔ میرا رجحان شروع سے ہی اپنے پیشے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور پھر بیرون ملک جا کر کسی اچھے ہسپتال کے ساتھ کام کرنے کا تھا، اسی لیے میں نے امراض قلب کو چنا تھا اور اسی طرف میرا دھیان بھی زیادہ تھا۔ امراض قلب کا مطلب عام الفاظ میں ہارٹ سرجن ہے۔ اس مقام تک پہنچنا جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں۔ یہ سن 1964 کی بات ہے جب ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہی میں نے امراض قلب کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا اور 3 سال کے عرصے میں ہی میں ایک اچھا ہارٹ سرجن بن چکا تھا۔ کیونکہ میرا خواب بیرون ملک جا کر اپنی پریکٹس کرنا تھا، اسی لیے کراچی میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یہ ایک کافی طویل مرحلہ تھا کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ مختصر یہ کہ میں نے تقریباً سبھی ممالک کے بہت سے مشہور ہسپتالوں میں درخواست دے دی، مگر ابھی تک مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا تھا۔ میں اداس اور پریشان تو تھا مگر نا امید نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب سن 1969 میں میرا خواب پورا ہوا، میری کوششیں رنگ لائیں اور مجھے کینیڈا کے سینٹ مائیکل ہاسپٹل سے مثبت جواب آیا، جہاں مجھے جونیئر کارڈیالوجسٹ سرجن کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ مجھے تقریباً 3 مہینوں کا وقت دیا گیا تھا جس میں مجھے وہاں رپورٹ کرنا تھا۔ میں نے اس وقت کو غنیمت جانا، اپنے ضروری کاغذات تصدیق کروانے کے لیے دیے۔ اس کے بعد میں ساہیوال اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے ملنے گیا۔ میں نے ان کو پہلے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے سوچا وہاں جا کر انہیں یہ خبر دے کر چونکا دوں گا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ اس وقت میں اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو بیرون ملک جا رہا تھا۔ کچھ دن ساہیوال ٹھہرنے کے بعد میرے والدین نے اپنی دعاؤں کے سائے میں مجھے رخصت کیا۔ خیر واپس کراچی آ کر میں نے ساری تیاری مکمل کر لی۔ اللہ کے حکم سے وہ دن آ ہی گیا جب مجھے اپنا وطن عزیز چھوڑ کر کینیڈا کی طرف روانہ ہونا تھا۔ میں ایئرپورٹ پر پہنچا، تمام ضروری معاملات طے کرنے کے بعد لانچ میں بیٹھے فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یہ سب خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پہلا بیرون ملک سفر ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر اللہ نے بڑا کرم کیا، جو سوچا وہی ہوا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور میں ایئرپورٹ بس کے ذریعے جہاز تک پہنچا۔ کچھ بیرون ملک جا کے اپنا خواب حاصل کرنے کی خوشی بھی تھی اور کچھ اپنے پیارے ملک کو چھوڑ جانے کا غم بھی تھا۔ ان ملے جلے جذبات کے ساتھ میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر طویل تھا مگر جہاز میں دی گئی سہولتوں کی وجہ سے اس بات کا زیادہ احساس نہ ہوا۔ آخر کار 12.5 گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے ہاسپٹل کا ڈرائیور آیا تھا، جس میں لانچ میں میرے نام کی تختی اٹھا رکھی تھی تو مجھے پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی۔ وہاں سے ہم گاڑی میں ہسپتال کی عمارت میں پہنچے جو کہ کوئین اسٹریٹ پر واقع تھی۔ کوئین اسٹریٹ مرکزی شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ وہ ایک پرانے طرز کی بنی ہوئی وسیع عمارت تھی۔ اندر جا کر احساس ہوا کہ باہر سے پرانے طرز کی دکھنے والی ہسپتال اندر سے اس وقت کی تمام جدید سہولتوں سے لیس تھا۔ ہسپتال میں میرا استقبال ڈاکٹر رابرٹ نے کیا، جو 33 سالہ خوش شکل اور یقیناً خوش مزاج آدمی تھا۔ وہ مجھے ڈاکٹر اسٹیفن کے پاس لے گیا، جو کہ ہسپتال کے کرتا دھرتا تھے اور ان کی عمر لگ بھگ 50 سال کی تھی۔ انہوں نے نہایت فراخ دلی اور گرمجوشی سے میرا استقبال کیا، مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی دکھی جس کی عمر
تقریباً 25 سال ہوگی۔ ان کا کمرہ کافی بڑا تھا، دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں تھیں۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے یہاں آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر چائے منگوائی گئی۔ ڈاکٹر اسٹیفن کے ساتھ جو لڑکی تھی اس میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ میں گفتگو کے دوران بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم کافی تھک گئے ہو، تمہاری رہائش کا انتظام فی الحال ہاسپٹل کے ساتھ ہی ڈاکٹروں کے لیے ہاسٹل میں کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک شخص کو میرے ساتھ بھیجا گیا جو مجھے لے کر ہاسپٹل کی بلڈنگ کے ساتھ ہی متصل ہاسٹل میں لے گیا۔ وہاں مجھے میرے کمرے تک چھوڑا اور کہا، سر آپ کو یہاں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ انٹرکام پر 124 ڈائل کر کے منگوا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کمرہ خاصا بڑا تھا اور ضرورت کی ساری چیزیں یہاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس کمرے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ کمرے میں 4 میں سے 3 دیواروں میں کھڑکیاں موجود تھیں۔ میں نے سوچا یہاں کا موسم تو کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں کھولنے کی شاید ہی ضرورت پڑے۔ پھر میں نے سوچا فریش ہو کر آرام کر لیا جائے، پھر ڈیوٹی نامے کے بارے میں بھی پتہ کرنا تھا۔ فریش ہو کر میں نے کھانا منگوایا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں وہ لڑکی گھوم رہی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے نئے نقش کافی تیکھے تھے، انگریز ہو کر بھی اس کے چہرے میں مشرقی حسن چھلکتا تھا۔ اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں بے چین ہو گیا تھا۔ اگلے دن مجھے ڈیوٹی نامہ دیا گیا۔ میں نے ہسپتال کا معائنہ کیا۔ ہسپتال 4 منزلہ تھا، ہر منزل پر 15 کمرے تھے۔ 2 بڑے جنرل وارڈ تھے جس میں سے ایک پہلی اور دوسرا 4تھی منزل پر واقع تھا۔ میرا کمرہ 3ری منزل پر تھا۔ میں نے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے باقاعدہ اپنی ڈیوٹی کا آغاز کر دیا۔ ہسپتال میں کل 20 ڈاکٹر تھے، جن میں سے 6 عام بیماریوں کے لیے تھے اور باقی اپنے اپنے شعبوں کے ماہر تھے۔ 15 نرسیں تھیں اور اتنی ہی تعداد میں وارڈ بوائے تھے۔ چونکہ میں جونیئر ڈاکٹر اپوائنٹ ہوا تھا تو مجھے اپنے سینئر ڈاکٹر رچرڈ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ شروع میں مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر بعد میں اس ماحول کا عادی ہو گیا۔ اس ہسپتال کی روایت تھی کہ جب بھی کوئی نیا ڈاکٹر آتا تو سٹاف کی ایک چھوٹی سی تعارفی پارٹی رکھی جاتی تھی۔ میں تقریباً زیادہ تر سٹاف کو جان چکا تھا، مگر ابھی بھی کچھ باقی تھے۔ پارٹی کا دن اور وقت طے ہو گیا، پھر مقررہ وقت پر پارٹی ہوئی۔ اسٹیفن صاحب نے سب سے میرا بہت ہی اچھے انداز میں تعارف کروایا اور سب سٹاف نے بھی اپنا تعارف دیا۔ میری نظریں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ وہ اچانک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا، شاہد ان سے ملو، یہ میری بیوی ہیں لورل۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اف، اتنے مخملی ہاتھ! میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جیسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی مقناطیسی آنکھیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے ہائے کہا، میں نے جواب میں ہیلو کہہ دیا۔ پھر رسمی گفتگو کے بعد ہم سب پارٹی میں مشغول ہو گئے۔ اس رات بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، حالانکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، مگر میں سوچ رہا تھا کہاں اتنی خوبصورت لڑکی اور کہاں وہ بڑے میاں۔ خیر، اپنے اپنے نصیب کی بات سمجھ کر میں سونے لگا، مگر آنکھ لگنے سے پہلے میرے دل میں لوریل کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس ہسپتال میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ وہاں جو بھی مریض آتا وہ بجائے ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف جانے کے سیدھا ڈاکٹر کے کمرے میں جاتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ان کا اپوائنٹمنٹ پہلے سے فکس ہوتا ہے، مگر یہاں تو نئے او پی ڈی کے مریض بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ خیر، میں نے ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی۔ مجھے کینیڈا آئے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ میں ہر مہینے اپنے گھر خط بھیجتا تھا، مگر مجھے اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ خیر، میں نے ایک دن ہسپتال سے کچھ دور جا کر بوتھ سے پاکستان کے لیے کال بک کروائی۔ گھر فون لگایا، سب سے خیریت پوچھی، بھیجے ہوئے خطوط کے بارے میں پوچھا کہ انہیں ملے کہ نہیں، پر انہوں نے منع کر دیا کہ ہمیں تو ایک بھی خط موصول نہیں ہوا۔ خیر، میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب میں ہر مہینے فون کر لیا کروں گا،
ہاسٹل آ کر میں فریش ہوا تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے لوریل کھڑی تھی۔ اس کو سامنے دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ کیا مجھے اندر نہیں بلاؤ گے؟ اس نے کہا۔ میں نے گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے اندر بلا لیا۔ میں نے اسے چائے کی آفر کی مگر اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی، میں یہاں تم سے کچھ کہنے آئی ہوں۔ لوریل نے کہا، جی کہیے۔ میں نے پرمسرت انداز میں جواب دیا، تم اور تمہارے ساتھ سب جانتے ہیں کہ میں اسٹیفن کی بیوی ہوں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسٹیفن کی بیوی ہیں، پر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں۔ اس نے اپنی گیلی ہوتی آنکھوں کو اپنے رومال سے پونچھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں دیکھا تو تم سے دوستی کرنا چاہی تاکہ میں تمہیں اپنے دل کا حال بتا سکوں۔ کیا تم میرے دوست بننا پسند کرو گے؟ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ میں اس کی پیشکش کو ٹھکرا نہیں سکا۔ اس رات میں لوریل کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا دکھ ہوگا جو اپنے دل کا سکون کسی اور کی دوستی میں ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز میرے سینئر ٹیچر نے مجھے ایک فائل دے کر کہا کہ آج شام ایک سرجری ہے، تم یہ کیس پڑھ لینا اور مجھے اس آپریشن کے بارے میں اسسٹ کرنا۔ شام کو سب تیاریوں کے ساتھ ہم آپریشن تھیٹر میں تھے۔ مریض کا چہرہ کافی روشن تھا۔ خیر اس کی سرجری کے لیے جب اس کا سینہ چیرا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سینے میں صرف دل ہی تھا، باقی اعضاء نہیں تھے، مگر دل برابر دھڑک رہا تھا۔ رچرڈ نے اس کے دل کے وال کا مسئلہ دور کیا اور مریض کا سینہ بند کر دیا۔ پھر اس نے ایک نیلے رنگ کا کیمیکل لیا اور مریض کے سینے پر چھڑکا۔ اس کا سینہ یوں ہو گیا جیسے اس پر ایک بھی کٹ نہ لگا ہو۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ ان ٹانکوں کو بھرنے میں کئی مہینے لگ سکتے تھے۔ میں آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو میرا سر تیزی سے گھوم رہا تھا۔ مجھے چکر آ رہے تھے کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچا لوریل سے اس بارے میں پوچھوں، شاید اسے کچھ پتا ہو۔ پہلے میں ہاسٹل گیا تو دیکھا لوریل وہاں پہلے سے موجود تھی۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیسے اور اندر کیسے آئیں؟ میرے سوالوں کے جواب میں وہ میرے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی نزدیک تھی کہ اس کی سانسوں کی خوشبو تک کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، شاہد، میں جو تم سے کہہ رہی ہوں غور سے سنو۔ میں شادی شدہ ہوں اور یہ بھی تم جان چکے ہو کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میں اگر اپنی دوستی کے بدلے میں تم سے محبت مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ اس بار بھی میں اس کی پرکشش شخصیت میں کھو گیا، اسے منع نہیں کر سکا۔ یوں ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں اور لوریل ڈیوٹی کے بعد ہسپتال سے باہر ملنے لگے۔ ہماری محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ ایک دن اسٹیفن کے کمرے سے مجھے کافی چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے روز میں لوریل سے ملا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کل اسٹیفن تم پر غصہ کیوں کر رہا تھا؟ کہنے لگی، یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مجھے اس ہسپتال میں عجیب و غریب واقعات اب نظر آنے لگے تھے۔ مثلاً یہاں ہر چیز اتنی بے دریغ استعمال کی جاتی تھی کہ جیسے یہ وافر مقدار میں موجود ہو۔ ہسپتال کے فرش کو عرق گلاب جیسے پانی سے دھویا جاتا تھا، جبکہ مریضوں کے لیے جو کھانا بنتا تھا وہ پرہیزی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس میں طرح طرح کے پکوان اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت شامل ہوتا۔ اس پورے ہسپتال میں باقی عملہ تو تھا، مگر صفائی کے لیے ایک عام سا ملازم تھا۔ وہ اکثر مجھے بیٹھا ہوا ہی ملتا، مگر ہسپتال کی ہر چیز یوں چمک رہی ہوتی جیسے اسے کئی ملازم مل کر صاف کرتے ہیں۔ یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ ہسپتال میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا رہتا تھا، یوں لگتا تھا یہاں کوئی بیمار ہے ہی نہیں، جو بھی آتا فوراً شفا یاب ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے لوریل سے اس آپریشن کے بارے میں پوچھا۔ یہ وہ آپریشن تھا جو میں نے ڈاکٹر رچرڈ کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے لوریل کو اس آپریشن کی سب تفصیل بتا دی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، شاہد، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ قسم کھاؤ کہ سچ جاننے کے بعد کہیں تم مجھے چھوڑ نہیں دو گے۔ میں تھوڑا گھبرایا مگر ہمت کر کے پوچھا، کون سا سچ؟
مجھے لگ رہا تھا کہیں یہ ہسپتال کسی ایسی ایجنسی کا نہ ہو جو لوگوں کے دل گردے وغیرہ لے کر بلیک مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرتے ہوں۔ یہ سوچتے ہی خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اگر ایسا تھا تو یہ لوگ کہیں مجھے بھی اپنا شکار نہ بنا لیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، یہ ہسپتال جو تم اس حال میں دیکھ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہسپتال ایک غیر مرئی مخلوق کا ہے اور یہ کئی سال پہلے اجڑ گیا تھا۔ تب سے ہم یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے سب ڈاکٹر، نرسز وغیرہ سبھی جنات ہیں، یہاں تک کہ مریض بھی۔ اور تم لوریل؟ ہاں، میں بھی ایک جن زادی ہوں، مگر ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں ہنسنے لگا۔ لوریل، تم اس معاشرے میں ہو کر یہ یقین رکھتی ہو کہ میں ان باتوں کو مانوں گا؟ خدا کے لیے ایسا مذاق مت کرو۔ مجھے سیدھا صاف بتاؤ کہ وہ کیمیکل کون سا تھا اور تم لوگ اتنی ساری چیزیں کہاں سے لاتے ہو؟ مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی مقناطیسی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں لوریل سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے ہاسٹل سے نکل کر ہسپتال چلا گیا۔ وہاں میں نے لوریل کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں اس طرف بھاگا تو اسٹیفن اسے بری طرح مار رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ مجھے دیکھ کر لوریل میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے اسٹیفن کو سمجھایا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا، جو تم میری بیوی کے ساتھ کر رہے ہو کیا وہ صحیح ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور وہ اتنا زور سے لگا کہ میں دور جا گرا۔ اسٹیفن میری طرف بڑھا۔ لوریل نے اپنے دل میں کچھ پڑھا اور پھر اسٹیفن کی طرف پھونک دیا۔ اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ لوریل میرے پاس آئی اور کہا، اب اسٹیفن قابو میں نہیں آ سکتا۔ ہم بھاگتے ہوئے باہر کا دروازہ ڈھونڈنے لگے۔ لوریل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ ہم تو ایک خفیہ راستے کے پاس پہنچے۔ اس نے میرا ہاتھ چوما اور کہا، دیکھو شاہد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تم اس راستے سے چلے جاؤ کیونکہ اب تک اسٹیفن نے باہر جانے کے تمام راستے بند کر دیے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھو، میں نہیں جا سکتی۔ اسٹیفن نے مجھے اپنے حصار میں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ خدا سب بہتر کرے گا، بس تم آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر بھاگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے لوریل رک گئی ہو، شاید وہ حصار آ چکا ہے۔ تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور جاؤ، لوریل نے کہا۔ میں نے منع کر دیا اور بہت تیز آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ حصار کچھ کھلا۔ میں نے کئی بار یہ عمل دہرایا۔ آخر کار ایک جھٹکے سے میں اور لوریل دور جا گرے، جس کا مطلب تھا کہ وہ حصار اب ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی ہم حصار سے باہر آئے، مجھے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اگلے دن لوریل نے مجھ سے کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں ہمیشہ حاضر رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے دن میں ڈرتے ڈرتے ہسپتال گیا، کیونکہ یہ سارا واقعہ رات میں ہوا تھا۔ مجھے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ دل میں ابھی بھی لوریل سے ملنے کی ایک امید باقی تھی، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں ایک پرانی عمارت تھی۔ وہ ایک کھنڈر تھا اور اس میں سوائے ویرانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس واقعے سے میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ 2-3 دن ایک پبلک شیلٹر میں قیام کرنے کے بعد میں وطن واپس آ گیا۔ اس واقعے کو لگ بھگ 50 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت میری عمر 80 سال ہے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ آج بھی جب لوریل کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا ہے اور اس واقعے پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔